السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے ثلاثی کا بیان۔ 20واں سبق ہے، 19واں سبق ہم نے پڑھا حروف اصلیہ و زائدہ کا بیان۔ اچھا جی، اب ثلاثی دراصل نکلا ہے ثلاثہ سے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ثلاثہ کا معنی تین ہے، یہاں ثلاثی ہے تین والے، ٹھیک ہے جی۔ ثلاثی مجرد، آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم نے حاشیے میں پڑھا تھا، یہ دیکھیں، کلام عرب کا میزان ثلاثی مجرد، نمبر 2 رباعی مجرد، نمبر 3 خماسی مجرد ہے۔ اب ثلاثی مجرد ہوتا کیا ہے؟ فا عین اور ایک لام، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ کلام عرب کا میزان جس سے کلمہ کا وزن معلوم کرتے ہیں، وہ میزان اگر فا عین اور ایک لام ہونا تو ہم نے سمجھ جانا کہ ثلاثی مجرد ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر وہ میزان فا عین اور دو لام ہو، یہ ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا ابھی ہم نے رباعی مجرد کے بارے میں کچھ نہیں پڑھا، ابھی اس کو آپ نے ایز اٹ از یاد کر لینا ہے کہ اگر میزان فا عین اور دو لام ہو تو وہ رباعی مجرد ہوگا، اور اگر کلام عرب کا میزان فا عین اور تین لام ہو تو وہ خماسی مجرد ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب مجرد ثلاثی مجرد ہم نے پڑھنا ہے آج، ٹھیک ہے جی۔ ثلاثی کا بیان، ثلاثی کی دو اقسام ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، ٹھیک ہے جی۔ ابھی بالکل اسی طرح جیسے ہم نے اوپر پڑھا حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کا بیان، ٹھیک ہے جی۔ حروف زائدہ وہ ثلاثی مزید فی میں ہی آئے گے، ثلاثی مجرد میں حروف اصلیہ ہی ہوں گے۔ جیسے کہ ثلاثی مجرد کی تعریف میں لکھا گیا ہے کہ ثلاثی مجرد وہ اسم ہے، وہ کلمہ، اسم یا فعل، ٹھیک ہے۔ یہاں دونوں کی الگ الگ تخصیص کر دی گئی، اسم یا فعل، جس میں تین حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو۔ ثلاثی مجرد اسم کی مثال جیسے صدقن بروزن فعلن، ٹھیک ہے جی۔ اب صدقن اسم ہے، فعلن یہ اس کے برابر ہے، ٹھیک ہے جی۔ صاد حرف فا حرف کے برابر ہے، دال عین کے برابر ہے، اور قاف لام کے برابر ہے۔ کوئی حرف ہمارے تین حروف اصلیہ اور جو کلام عرب کا ثلاثی مجرد کا میزان تھا اس سے کوئی بھی حرف زائد نہیں ہے۔ اسی طرح ثلاثی مجرد فعل کی مثال جیسے ضرب بروزن فعل، ٹھیک ہے جی۔ ضرب فعل ہے، اب یہ بروزن فعل ہے، اب اس کے بروزن کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ضرب کے بروزن ہو سکتا ہے کچھ بھی، جیسے کہ ظلمہ بروزن ضربہ، ٹھیک ہے۔ عرفہ ہو سکتا ہے حبسہ بروزن ضربہ۔ اب یہ سارے فعل ہیں، ہم انشاءاللہ آگے وہ آپ کے بیان میں بھی پڑھیں گے، اور یہ ساری میں نے مثال دینے کے لیے آپ کو سمجھا دیا، ٹھیک ہے، کہ ضربہ بروزن فاعل آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ثلاثی مزید فی کی تعریف، ثلاثی مزید فی وہ کلمہ اسم یا فعل جس میں تین حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو۔ ثلاثی مزید فی کی اسم کی مثال جیسے حمارن، حمارن ایک اسم ہے جس کا معنی ہے گدھا، حمارن بروزن فعالن۔ اب فعالن فا عین اور لام کلمہ کے علاوہ اس میں ایک حرف زائدہ حمزہ الف بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب حمارن بروزن فعالن ہے، اور یہ ثلاثی مزید فی ہے، کیونکہ اس میں حروف اصلیہ کے علاوہ ایک حرف زائد بھی ہے۔ اسی طرح ثلاثی مزید فی فعل کی مثال اکرم بروزن افعل، ٹھیک ہے جی۔ اکرم بروزن افعل، کاف حرف فا حرف کے برابر ہے، را عین کے برابر ہے، اور میم لام کے برابر ہے، لیکن حمزہ اس میں زائدہ ہے تبھی تو یہ ثلاثی مزید فی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اکرم بروزن افعل، ٹھیک ہے۔ اس کی تمرین دیکھ لیتے ہیں جی۔ اچھا، تنبیہ میں بھی کچھ لکھا ہوا ہے کہ اگر فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب مجرد ہو تو اس سے مشتق یعنی نکلنے والے تمام اسماء و افعال بھی مجرد ہی کہلائیں گے۔ فعل ماضی ہم انشاءاللہ اگلا لیکچر وہی لے کے آئیں گے۔ فعل ماضی کی گردان کا سب سے پہلا صیغہ ہوتا ہے واحد مذکر غائب کا، یا جو ہم اب تک مثالیں پڑھتے آئے ہیں ضربہ، ٹھیک ہے جی، اور
دارا بھائی زیادہ پڑھی ہے مشہور، جس کا معنی ہے مارا اس ایک مرد نے، جو کہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب مجرد ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے مشتق کہتے ہیں، وہ مشتق وہ اسم ہے جسے مصدر سے بنایا گیا ہو، جیسے ضاربن۔ اب مصدر وہ ہے کہ جس سے دیگر اسماء تو بنتے ہوں، دیگر اسماء و فعال تو بنتے ہوں، لیکن وہ کسی سے نہ بنتا ہو، جیسے ضاربن سے آگے ہی جتنے صیغے ہیں وہ نکلیں گے، سو یہ مصدر ہے۔ مشتق وہ اسم ہوگا جو مصدر سے بنا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اگر فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب مجرد ہو تو اس سے مشتق یعنی نکلنے والے تمام اسماء و افعال بھی مجرد ہی کہلائیں گے، انہیں بھی مجرد ہی کہیں گے، اگرچہ ان میں زائد حروف بھی آ رہے ہوں، ٹھیک ہے، اگرچہ حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائدہ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب مزید فی ہو تو اس سے مشتق یعنی نکلنے والے تمام اسماء و افعال بھی مزید فی ہی کہلائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اگر فعل ماضی کا پہلا صیغہ مزید فی ہو تو اس سے مشتق یعنی کہ اس سے جو نکلنے والے دیگر اسماء و افعال ہوں گے وہ بھی مزید فی ہی کہلائیں گے۔ انشاءاللہ آگے جب ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں گے تو کچھ چیزیں ہمیں بعد میں کلیئر ہوتی جائیں گی۔ تمرین اس کی دیکھیں جی، ثلاثی مجرد اور مزید فی کی تعریف کریں اور مثال دیں۔ ہم نے اوپر پڑھ لیا ثلاثی مجرد اور مزید فی۔ اچھا جی، درج ذیل الفاظ میں سے ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی الگ الگ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ اصل پریکٹس ہے آپ کی۔ علم بر وزن فعل، ٹھیک ہے جی، تو کوئی حرف زائد نہیں ہے اس میں، یہ تینوں حروف اصلیہ ہیں، عین لام اور میم تینوں حروف اصلیہ ہیں، کیونکہ یہ بر وزن فعل کے آ رہے ہیں۔ آگے ہے صعب بر وزن فاعل، یہ بھی تینوں حروف اصلیہ ہیں۔ سامع بر وزن فاعل، فا عین اور لام کے مقابلے میں ہی سین میم اور عین ہے، تینوں حروف اصلیہ ہیں۔ اسی طرح ہے اظلم بر وزن افعل۔ اب اظلم یہ ثلاثی مزید فی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں تینوں حروف اصلیہ کے علاوہ ایک حرف زائد بھی ہے، فا عین اور لام کے برابر جو حروف آ رہے ہیں ان کے علاوہ ایک حرف یعنی کہ حمزہ زائدہ ہے، سو یہ ثلاثی مزید فی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ جس میں تینوں حروف اصلیہ ہوں اسے ثلاثی مجرد کہیں گے، اور جس میں ایک بھی حرف زائدہ ہو اسے ثلاثی مزید فی کہیں گے۔ جمع بر وزن فاعل، یہ حروف اصلیہ ہیں۔ انکح بر وزن افعل، یہ ثلاثی مزید فی ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ حمزہ زائدہ ہے اس میں۔ نصر بر وزن فاعل، ثلاثی مجرد ہے۔ حاسب، ٹھیک ہے جی، حاسب اس میں الف زائدہ ہے، ٹھیک ہے جی، سو یہ ثلاثی مزید فی ہے، یہ ثلاثی مزید فی کے باب میں سے ہے۔ اگر اس کو حاسب پڑھیں گے تو پھر یہ بر وزن فاعل اور ثلاثی مجرد ہوگا۔ اس طرح آگے بطل بر وزن فاعل، ٹھیک ہے۔ تو ان مثالوں سے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ ثلاثی مجرد کیا ہے اور ثلاثی مزید فی کیا ہے۔ سو اب تک کے لیے بس اتنا ہی، اس کو اچھے سے پریکٹس کیجیے گا اور لکھ لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو سبق محفوظ ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔